اور نصاب تعلیم، تربیت اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں ہماری. سوال یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے، نصاب کیا ہونا چاہیے، نصاب اور جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں. میں پتہ نہیں کئی بار یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں. جاپان میں جب آپ چھوٹے سے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو پہلے 3 سال اسکول میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں، ہم سلام کیسے کرتے ہیں، ہم بیٹھتے کیسے ہیں، ہم گھر میں آنے سے پہلے جوتے کیوں باہر اتارتے ہیں. کیونکہ جاپانیوں میں کہا جاتا ہے کہ جو باہر کا شیطان ہے اس کو باہر ہی چھوڑ کے آنا چاہیے، یعنی آپ کی جو چپلیں ہیں اس کے ساتھ شیطان آ جاتے ہیں گھر میں. اور اس کے پیچھے اوبویسلی ہم نے جب ہمارے ساتھ یہ ہوا کووڈ والے دن تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں آپ کے اوپر اور وہ لے کے آپ گھر میں آ جاتے ہیں. حالانکہ پہلے ہمارے کلچر میں یہ چیز تھی کہ باہر سے جب لوگ آپ کے گھروں میں آیا کرتے تھے تو چپل باہر اتار دیا کرتے تھے، جوتے باہر اتار دیا کرتے تھے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن اس طرح کا جو سارے کلچرل ویلیوز ہیں وہ جاپان میں چھوٹے سے بچوں کو سکھا دیے جاتے ہیں 3 سال تک. اب سوچیں 3 سال بچے کو آپ کا کلچرل ویلیوز ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. آج ان کا کوئی ماڈرن سے ماڈرن بچہ ہو یا گاؤں کا بچہ ہو یا کہیں پہ بھی وہ رہنے والا کوئی لڑکا ہو، کوئی آدمی ہو، ان کے سلام کرنے کا طریقہ ایک ہے، ان کے ملنے کا طریقہ ایک ہے، ان کے بات کرنے کا طریقہ ایک ہے. پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں، اس حوالے سے بھی بالکل بات ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. دیکھیے، غلامی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے غلامی سیاسی، ایک ہے غلامی ذہنی. سیاسی غلامی تو ہے کہ دوسری قوم آ کر ہمارے پوری حکومت پر قبضہ کر لے، وہی گورنر. وہ ذہنی غلامی یہ ہے کہ انسان دوسری قوم کی تہذیب اور ثقافت سے مرعوب ہو جائے. وہ سمجھے کہ میں اس قوم کی جب تک زبان نہیں بولوں گا میں ترقی نہیں کر سکتا. واہ واہ. میں جب تک اس قوم کی زبان نہیں جانوں گا میں دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ذہنی غلامی انتہائی خطرناک چیز ہے، یہ قوم کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اسلام نے اس ذہنی غلامی کے خلاف جہاد کیا ہے. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے سربراہوں کو خط لکھے، یہ نہیں لکھا ان کی زبان میں، اپنی عربی زبان میں لکھا. اپنے انسان، ہر قوم کی ایک شخصیت ہے، ہر قوم کے ایک نظریہ، ایک فلسفہ ہے، اس کا نظریہ حیات ہے. اس نظریہ حیات کے تحفظ کرتی ہے، اس کے تحفظ کا ذریعہ اس کا نظام تعلیم ہے. اپنی آنے والی نسلوں کو وہ تعلیم دیتی ہے تاکہ وہ اس نظریے پر پلے بڑھے. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارا نظام تعلیم یہ مغرب کی خدمت کر رہا ہے، اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، مسلمانوں کی خدمت نہیں کر رہا. اس نظام تعلیم سے پڑھے ہوئے لوگ مغرب کی ہر چیز کو معقول سمجھتے ہیں، اسی ہی کو ترقی کا زینہ جانتے ہیں. ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کس طرح ہم مغربی اصول اور ضوابط اور مغربی زندگی اپنائیں، ان کی زبان اپنائیں، ان کے اصول، ان کی زندگی کے اصول اپنائیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہم کریں، اسی میں ترقی ہے. دیکھیے، برصغیر کے مسلمانوں نے اس چیز کو بھاپ لیا تھا. جب علی گڑھ کی تحریک چلی، علی گڑھ کی تحریک یہی تھی کہ سر سید کے یہ علوم و فنون سیکھو، جو یہ لوگ پڑھ کر آگے بڑھے تم بھی سیکھو. جب یہ تحریک چلی، برصغیر کے کسی مسلمان نے، عالم مسلمان نے، کسی مکتبہ فکر مسلمان نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ انگریزی سیکھنا حرام ہے. کسی نے فتویٰ نہیں دیا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ یہ علوم و فنون نہ سیکھو جن سے تم دنیا میں ترقی کرو گے. کیونکہ اسلام علوم میں کوئی فرق نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سالک طریقاً یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریق الجنہ. جو شخص علم حاصل کرنے گھر سے نکلتا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں.
علم وہ جو بھی علم ہے، چاہے دینی علم ہے یا دوسرا علم ہے، وہ علم ہے، علم سیکھنا ہے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر کیوں فضیلت علم کی وجہ سے. حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں علم کی جو شان ہے کہ عالم کتے کی اس عالم کتے اس جاہل کتے پر فضیلت ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لہم طیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین. وہ کتے جو تم نے سکھائے وہ ان کا شکار کیا ہو تمہارے لیے جائز ہے، جو نہیں جانتے ان کا شکار کیا ہو جائز نہیں. علم جو ہے انسان کو بلند کرتا ہے. بے شک علم ہی ہے جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتا ہے. دوسری مخلوقات جتنی بھی ہیں جسمانی طور پر انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. کیا جسمانی طور پر انسان شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا جسمانی طور پر انسان ہاتھی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن فضیلت جو علم کو، اس علم حصول کے لیے اسلام ابھارتا ہے ہمیں، کہتا ہے بڑے علم آ رہے، لیکن علم ایسا علم جو تمہاری تشخص کا حفاظت کرے، جو تمہاری افکار کی حفاظت کرے، جو تمہاری آئیڈیالوجی کی حفاظت کرے، جو تمہاری نظریے کی حفاظت کرے. جو قوم اپنا نظریہ اپنی آئیڈیالوجی کھو دیتی ہے اس قوم کا وجود باقی نہیں رہتا. اور آپ یہ جانیے آج ہم دوسری قوموں کی زبان سیکھنے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑے فخر سے کہ یہ مجھے اردو نہیں آتی، میری انگلش، یعنی ان ادارے جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو ذہنی طور پر مکمل طور پر مغربیت کے غلام ہوتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، اس میں کوئی بعید تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی دوسری زبان پڑھیں سیکھیں؟ کوئی برا نہیں ہے. رسول اکرم حضرت میں صاحب سے کہا کہ یہودیوں کی زبان کو سریانی زبان سیکھو. حضرت زید صاحب 15 دن میں زبان سیکھ لی. زبان سیکھنا جائز یعنی منع نہیں ہے، لیکن اس سے مرعوبیت یہ ہے کہ ان کا مرعوبیت جو وہ منع ہے کہ اپنے تشخص کو کھو دو. یہ بات یہ سمجھو کہ جو کچھ ہے وہ یہ. ابن خلدون رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات ایک باب باندھا باقاعدہ اپنے مقدمے میں، المغلوب مولیٌ بتقلید الغالب. جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں وہ غالب قوموں کی تقلید کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتی. یہی ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے بغیر باپ باندھا. اس کا یہ قومیں جو ہوتے ہیں ہمارے آج جو ہم جیسے مغلوب ہیں ہم ان قوموں کی، آپ دیکھیں کیا ہے امریکہ ہے نا، امریکہ دیکھیں، امریکہ ہم بات تو کرتے ہیں. امریکہ جب برٹش سے آزاد ہوا اس نے بہت سی چیزیں بدل دی جو غلامی کی نشانی تھی. مثلا اب آپ بٹن، بجلی کا بٹن ہے نا، آپ نیچے کرتے ہیں تو آپ کو آن ہو جاتا ہے، اوپر کرے یہ برٹش طریقہ ہے. انہوں نے اس طریقوں کو بدل دیا. کوئی بٹن ہر وقت آپ کو کرنا، انہوں نے امریکہ میں جب بٹن اوپر کرے چلے گا نیچے. اسی طرح گاڑی کی روشن، گاڑی کو انہوں نے برٹش طریقہ تھا ان کی بائیں طرف ہوتی ہے نا، انہوں نے دوسری طرف کر دیا. یا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر وقت ہر انسان کے سامنے کر رہتا ہے تاکہ یہ غلامی کے آثار ختم ہو جائے. ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، جو غلامی کے آثار ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ زندہ قوم ہے ہمارے سامنے، سمجھے نا. ان کی ہر چیز انہوں نے ایسے بدل دی ہے نا کہ بس بدل جاؤ جس سے ہر آدمی کو ہر وقت پوری دنیا 220 پہ چل رہی ہے، وہ 110 پہ چل رہا ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.